معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں دیار اردو چینل پر مرتضی احمد خان میکش کی کتاب اخراج اسلام از ہند۔ سب ہیڈنگ: مسلم لیگ کے منتخب نمائندوں کا اجتماع۔ ادھر پنڈت جواہر لال نہرو اور دوسرے ہندو اور سکھ لیڈر ہندوستان کو اکھنڈ رکھنے اور پاکستان کی مخالفت میں زمین و آسمان کے کلابے ملانے کے عزم کا اعلان کر رہے تھے۔ ادھر مسلم لیگ نے برطانوی حکومت اور اس کے وزارتی مشن پر 10 کروڑ مسلمانان ہند کے عزم صمیم کا اظہار کرنے کے لیے دہلی میں صوبائی اور مرکزی اسمبلیوں کے مسلم ارکان کا ایک بھاری اجتماع منعقد کیا۔ اس اجتماع کا اجلاس 3 دن یعنی 8، 9، 10 اپریل کو جاری رہا۔ مسلم قوم کی رائے عامہ کے نمائندوں نے لگی لپٹی رائے رکھے بغیر اعلان کر دیا کہ اگر برطانوی حکومت اور ہندو کانگریس کی ملی بھگت نے ہندوستان میں عارضی یا مستقل طور پر ہندو راج برپا کرنے کی کوشش کی اور مسلمانوں کو پاکستان نہ دیا تو مسلمان ہر طریقے سے اس کی مزاحمت کریں گے اور اس راہ میں اپنا سب کچھ قربان کر دیں گے۔ اس اجتماع نے مسلمانوں کے بعض نمائندوں نے بڑی گرما گرم تقریریں کیں اور اعلان کر دیا کہ اگر برطانوی حکومت نے ملکی اقتدار کی زمام کانگریس کے ہاتھ میں دے کر سارے ہندوستان پر ہندو اکثریت کا راج قائم کرنے کا اقدام کر لیا تو مسلمان جہاد حریت کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ سب ہیڈنگ: برطانوی حکومت کا وزارتی مشن۔ اپریل 1946 کے دوران میں اور مئی کے آغاز میں برطانوی حکومت کا وزارتی وفد ہندوستان کے سیاسی لیڈروں سے تبادلہ خیال کرتا رہا۔ اس وقت کی کوشش سے شملہ میں کانگریسی اور مسلم لیگی لیڈروں کی ایک مشترکہ کانفرنس بھی ہوئی، لیکن لیڈر کسی مفاہمت پر نہ پہنچ سکے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وزارتی مشن نے 16 مئی 1946 کو اہل ہند کے سامنے آزاد ہونے کی ایک تجویز پیش کی، جس میں آبادیوں کے اعداد و شمار دے کر بتایا گیا۔ ان اعداد سے ظاہر ہے کہ مسلم لیگ کی تجویز کے مطابق پاکستان کی علیحدہ خود مختار ریاست کے قیام سے فرقہ وارانہ اقلیت کا مسئلہ حل نہیں ہوگا، نہ ہی ہمیں یہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ایسے خود مختار پاکستان میں پنجاب، بنگال اور آسام کے وہ اضلاع شامل کیے جائیں جن کی آبادی زیادہ تر غیر مسلم ہے۔ ہمارے خیال میں ہر وہ دلیل جو پاکستان کے حق میں پیش کی جا سکتی ہے وہ غیر مسلم علاقوں کو پاکستان میں شامل کرنے کے خلاف بھی اسی طرح سے پیش کی جا سکتی ہے۔ یہ معاملہ خاص طور پر سکھوں پر اثر انداز ہوتا ہے۔ وزارتی مشن نے اپنے اس بیان میں تقسیم ملکی کے خلاف اور بھی دلیلیں پیش کیں اور لکھا، لہٰذا ہم سلطنت برطانیہ کو یہ مشورہ نہیں دے سکتے کہ وہ طاقت جو اس وقت برطانیہ کے ہاتھ میں ہے وہ بالکل علیحدہ خود مختار حکومتوں کے سپرد کر دی جائے۔ غرض اس قسم کے مفروضات کو بنا قرار دے کر وزارتی مشن نے ہندوستان کو آزاد کرنے کی ایک صورت اپنے دماغ سے نکالی، جس کے موٹے موٹے خد و خال یہ تھے: نمبر 1، ہندوستان میں ایک یونین گورنمنٹ قائم کی جائے جس میں دیسی ریاستیں بھی شامل ہوں۔ یہ یونین گورنمنٹ دفاع، رسل و رسائل اور امور خارجہ کا انتظام اپنے ہاتھ میں رکھے۔ نمبر 2، آزاد ملک کا بنیادی آئین بنانے کے لیے ایک دستور ساز اسمبلی قائم کی جائے، جسے قائم ہونے کے بعد 3 حصوں میں بانٹ دیا جائے: سیکشن الف مدراس، بمبئی، یو پی، سی پی، بہار، اڑیسہ، دہلی اور اجمیر کے نمائندوں پر مشتمل ہو۔ سیکشن بے پنجاب، سرحد، سندھ اور بلوچستان پر، اور سیکشن جیم بنگال اور آسام پر مشتمل ہو۔ یہ سیکشن اپنے اپنے صوبوں کے لیے اپنی اپنی صوابدید کے مطابق آئین بنائیں، نیز اس امر کا فیصلہ کریں کہ آیا انہیں کوئی متحدہ آئین بھی بنانا ہے یا نہیں۔ اگر متحد رہنا ہے تو صوبوں اور گروپ کے درمیان اختیارات کی تقسیم کی صورت کیا ہو۔ نمبر 3، جب یہ سیکشن اپنے اپنے گروپ اور اس گروپ کے صوبوں کے لیے آئین بنا لے اور اس آئین کے مطابق صوبوں میں پہلا انتخابی مرحلہ طے ہو جائے تو ہر صوبے کو اس امر کا اختیار ہو کہ آیا وہ گروپ میں شامل رہنا چاہتا ہے یا نہیں۔ نمبر 4، دستور ساز اسمبلی اپنی مکمل صورت میں یونین گورنمنٹ کا آئین بنائے جس میں ریاستوں کے نمائندے بھی شامل ہوں۔ نمبر 5،
بنیادی قانون میں ایک شرط اس مطلب کی رکھی جائے کہ ہر صوبے کو ہر 10 سال کے بعد دستور اساسی پر از سر نو غور کرانے کا حق حاصل ہوگا۔ اس پیچ در پیچ تجویز میں مسلمانوں کے مطالبہ پاکستان کو صاف اور صریح الفاظ میں مسترد کر دیا گیا، لیکن مسلمانوں کی اشکشوئی کے لیے صوبوں کی گروپ بندی کی شک شامل کر دی گئی۔ نیز صوبوں کو یہ اختیار دیا گیا کہ وہ ہر 10 سال کے بعد دستور اساسی کی ترمیم کا سوال اٹھانا چاہیں تو اٹھا لیا کریں۔ یہ تجویز پیش کرنے کے ساتھ ہی وزارتی مشن نے اس امر کا اعلان کیا کہ ہندوستان میں سر دست ایک عارضی عبوری حکومت قائم کر دی جائے گی۔ وزارتی مشن نے اس تجویز کے آخر میں ہندوستان کے لیڈروں سے اپیل کی کہ وہ اس تجویز کو منظور کر لیں اور ساتھ ہی تنبیہ کر دی کہ آپ اس صورت پر بھی غور فرما لیں جو ان تجاویز کو قبول نہ کرنے کی صورت میں رونما ہو کر رہے گی۔ ہم صاف طور پر کہہ دینا چاہتے ہیں کہ ہماری رائے میں اس بات کی بہت کم امید ہے کہ ہندوستان کی سیاسی پارٹیاں بطور خود کسی مفاہمت کے ذریعے سے کسی پرامن تصفیے پر پہنچ سکیں، لہٰذا دوسری صورت فقط یہ ہے کہ ملک میں تشدد، بدنظمی بلکہ خانہ جنگی رونما ہو جائے گی۔ اس امر کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا کہ ایسی بد امنی کا نتیجہ کس شکل میں برآمد ہو اور وہ کب تک جاری رہے، لیکن ایک بات یقینی ہے کہ ایسی بد امنی لاکھوں مردوں، عورتوں اور بچوں کے لیے تباہی کا باعث ہوگی۔ یہ ایک ایسی امکانی صورت ہے جسے اہل ہند، ہمارے ہم وطن اور تمام دنیا کے لوگ بحیثیت مجموعی یکساں طور پر نفرت کی نگاہ سے دیکھیں گے۔ سب ہیڈنگ وزارتی مشن کی تجاویز کا رد عمل۔ وزارتی مشن کی تجاویز شائع ہونے کے بعد بھی کانگریس اور مسلم لیگ کے لیڈر بعض نکات کی تشریح یا عبوری حکومت کے قیام کے سلسلے میں مشن کے ارکان اور وائسرائے سے ملاقاتیں کرتے رہے۔ جون 1946 کے آغاز میں آل انڈیا مسلم لیگ کونسل کا اجلاس منعقد ہوا، جس نے ایک قرارداد پاس کر کے اعلان کر دیا کہ مسلمانوں کے جذبات کو ان نامناسب الفاظ سے جو وزارتی مشن کے بیان میں موجود ہیں سخت صدمہ پہنچا ہے، لیکن مشن کی تجویز میں 6 مسلم صوبوں کو بے اور جیم کے لازمی گروپوں میں رکھ کر پاکستان کے بنیادی اصول کو تسلیم کر لیا گیا ہے اور وہ مجوزہ دستور ساز اسمبلی کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے آمادہ ہو گئی ہے۔ مسلم لیگ کو توقع ہے کہ اس کا نتیجہ آزاد پاکستان کے قیام کی صورت میں برآمد ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی اس وسیع بر اعظم کی دونوں بڑی قومیں اور اس کے ساتھ ہی اس کے تمام باشندے آزادی کی منزل تک پہنچ جائیں گے۔ یہ ہیں وہ وجوہ جن کی بنا پر مسلم لیگ اس اسکیم کو منظور کر رہی ہے۔ مسلم لیگ دستور ساز اسمبلی میں شامل ہوگی اور علیحدگی کے اختیار کو بحق خود محفوظ رکھے گی۔ آل انڈیا مسلم لیگ کی کونسل نے یہ قرارداد منظور کر کے اپنی صلح جوئی کا ثبوت پیش کر دیا، لیکن کانگریسی لیڈر وزارتی مشن اور وائسرائے سے عبوری حکومت کی حیت ترکیبی، اس کے اختیارات اور دیگر امور کی تشریح کے لیے ملاقاتیں کرتے رہے۔ مسلمانوں کے قائد اعظم نے بھی عبوری حکومت میں مسلم ارکان کا تناسب مقرر کرانے کی غرض سے وائسرائے اور وزارتی مشن کے ارکان سے ملاقاتیں کی۔ کانگریس نے ابھی اسکیم کے متعلق اپنے فیصلے کا اظہار و اعلان نہیں کیا تھا کہ 16 جون 1946 کو وائسرائے نے عبوری حکومت کے قیام کا اعلان کر دیا اور مجوزہ ارکان حکومت کے نام دعوت نامے جاری کر دیے۔ اس حکومت کے 14 ارکان میں سے صرف 5 مسلم لیگی لیے گئے، حالانکہ مسلم لیگ عبوری حکومت میں کانگریس کے ساتھ مساوات چاہتی تھی اور 12 ارکان میں سے 5 کانگریسی، 5 لیگی اور 2 دوسری اقلیتوں سے لینے کے خواب دیکھ رہی تھی، بلکہ قائد اعظم وائسرائے ہند لارڈ ویول سے اس بات کا وعدہ لے چکے تھے۔ لیکن وزارتی مشن کے انگریز مدبروں نے کانگریس کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے پہلے مسلمانوں کے مطالبہ پاکستان کو مسترد کیا۔ اب عبوری حکومت کی تشکیل کے سلسلے میں ان کے واجبی سے مطالبہ مساوات یا کانگریس کو بھی نظر انداز کر دیا گیا۔ اس کے باوجود کانگریس کی ورکنگ کمیٹی نے 25 جون 1946 کو ایک قرارداد منظور کر کے وائسرائے کو اطلاع دی کہ کانگریس 16 مئی کی اسکیم کی ان بیش نہادوں کو قبول کرتی ہے جو دستور سازی سے متعلق ہیں لیکن عبوری حکومت کے قیام کی تجویز سے متفق نہیں۔
ادھر مسلم لیگ کی مجلس عامہ نے اس عبوری حکومت میں شامل ہونے کا فیصلہ کر لیا، جس کا اعلان وائسرائے نے 16 جون کو کیا تھا، لیکن 26 جون کو وائسرائے اور وزارتی مشن کی طرف سے اس مضمون کا اعلان کیا گیا کہ بحالت موجودہ عبوری حکومت کی تشکیل ممکن نہیں، تاہم اس کے قیام کے لیے کوشش جاری رہے گی، اور جب تک عبوری حکومت نہیں بنتی اس وقت تک وائسرائے سرکاری عہدیداروں کی عارضی حکومت بنا کر کام چلائیں گے۔ اس اعلان سے مسلم لیگ کے لیڈروں کو بہت مایوسی ہوئی اور وہ زبان حال سے کہہ رہے تھے، اس نقشے پا کے سجدے نے کیا 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 ذلیل، میں کوچائے رکیب میں بھی سر کے بل گیا۔ سب ہیڈنگ دستور ساز اسمبلی کا قیام۔ کانگریس نے برطانوی حکومت کے وزارتی مشن کی پیش کردہ تجاویز کا وہ حصہ جو دستور سازی یعنی دستور ساز مجلس کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کے قیام کے متعلق تھا، قبول کر لیا، لیکن عبوری حکومت میں شامل ہونے سے اس بنا پر انکار کر دیا کہ وائسرائے ہند عبوری حکومت کو پورا اقتدار سونپنے کے لیے تیار نہ تھا، حالانکہ وائسرائے نے اپنے ان تحریری وعدوں کو جو اس نے مسلم لیگ کے قائد اعظم مسٹر محمد علی جناح سے کیے تھے پسے پش ڈال کر عبوری حکومت میں ہندوؤں کو منہ مانگی نشستیں دینے کے لیے آمادگی کا اظہار کر دیا تھا۔ کانگریسی لیڈر برطانیہ کی لیبر پارٹی کی حکومت کی دبتی ہوئی رگ کو بھانپ چکے تھے، اس لیے بات اور نقطہ پر جھگڑا کر کے اپنے لیے زیادہ سے زیادہ اقتدار حاصل کرنے کی کوشش کرنے لگے۔ انہیں معلوم ہو گیا تھا کہ برطانیہ کی لیبر گورنمنٹ ہر قیمت پر ہندوستان کی ہندو اکثریت کو راضی کرنے کی خواہاں ہے۔ انہوں نے دستور ساز اسمبلی بنانے کی تجویز منظور کر لی، لیکن ساتھ ہی ساتھ اعلان کرنے لگے کہ یہ اسمبلی قائم ہونے کے بعد اپنے کام میں پوری طرح آزاد ہوگی، اسے حق حاصل ہوگا کہ دستور سازی کے سلسلے میں وزارتی مشن کی عائد کردہ شرطوں کو مسترد کر دے یا انہیں خاطر میں لائے بغیر اپنا کام جاری رکھے۔ اس کے علاوہ وہ وزارتی مشن کی اسکیم کو بھی اپنے مطلب کے معنی پہنانے لگے اور کہنے لگے کہ دستور ساز اسمبلی کے لیے ضروری نہیں کہ قائم ہونے کے بعد الف ب جیم کے مجوزہ گروپوں میں تقسیم ہو یا صوبوں کے لیے لازمی نہیں کہ وہ گروپ بندی میں شامل ہوں۔ مسلم لیگ تو وزارتی مشن کی اسکیم کو اس کی مکمل صورت میں قبول کر چکی تھی اور کانگریس نے اس اسکیم کے دستور سازی والے حصے کو منظور کر لیا تھا۔ ان منظوریوں کی بنا پر وائسرائے نے ہندوستان میں دستور ساز اسمبلی کے ارکان کا انتخاب شروع کرا دیا۔ ماہ جولائی 1946 کے دوران میں صوبائی اسمبلیوں نے مشن کی تجاویز کے مطابق دستور ساز اسمبلی کے لیے نمائندوں کا انتخاب مکمل کر لیا۔ سب ہیڈنگ ڈائریکٹ ایکشن بلا واسطہ عمل کا فیصلہ۔ مسلم لیگ کے لیڈروں کو عبوری حکومت قائم نہ ہو سکنے کے باعث سخت مایوسی سے دوچار ہونا پڑا تھا۔ واقعات کی اس رفتار اور برطانوی حکومت کی ہواؤں کے رخ نے انہیں مجبور کر دیا کہ اپنی روش پر از سر نو غور کریں۔ چنانچہ 27 جولائی 1946 کو بمبئی میں آل انڈیا مسلم لیگ کا اجلاس شروع ہوا۔ کونسل نے 3 دن کی بحث و تمہیز کے بعد ایک قرارداد منظور کی، جس میں اپنے پہلے فیصلے پر سجدہ سہو ادا کرنے کے بعد اس امر کا اعلان کر دیا گیا کہ برطانوی حکومت کانگریس کو خوش رکھنے کے لیے ان تمام وعدوں اور اقراروں سے منحرف ہو گئی ہے جو اس نے وقتاً فوقتاً مسلمانوں سے کیے تھے۔ ان حقائق کے ہوتے ہوئے اس امر میں کوئی شک باقی نہیں رہ جاتا کہ مجوزہ دستور ساز اسمبلی میں مسلمانوں کی شرکت خالی از خطرہ نہیں۔ اندری حالات وہ موجودہ قرارداد کی روح سے اپنی اس منظوری کو واپس لیتی ہے جو 6 جون کو وزارتی مشن کی تجاویز مجریہ 16 مئی کے متعلق صادر کی گئی تھی اور جس کی اطلاع مسلم لیگ کے صدر نے اپنے مکتوب مورخہ 6 جون 1946 کے ذریعے سے وزیر ہند کو دی تھی۔ مخفی نہ رہے کہ مسلم لیگ کی قیادت کی 59 بڑے نوابوں، نوابزادوں، جاگیرداروں، سرمایہ داروں اور دنوی جاہ و جلال کے اعتبار سے اونچے طبقے کے لوگوں کے ہاتھ میں تھی، جن میں سے اکثر برطانوی حکومت اور ملک المعظم کیسر ہند سے چھوٹے بڑے خطاب حاصل کر چکے تھے۔ اس اجلاس میں اس قسم کے تمام لیڈروں نے اپنے اپنے خطابات اور انگریز کے عطا کردہ اعزازات ترک کر دینے کا اعلان کیا اور فیصلہ ہوا کہ مسلم لیگ کی مجلس عامہ غور و فکر کے بعد مسلمانوں کے لیے
ڈائریکٹ ایکشن کا بلا واسطہ عمل کا کوئی پروگرام تیار کرے تاکہ مسلمان قوم استحقاق حق کے لیے کسی قسم کی عملی جدوجہد کر سکیں۔ اس اجلاس کے خاتمے پر مسلم لیگ کے صدر قائد اعظم مسٹر محمد علی جناح نے تقریر کرتے ہوئے فرمایا، آج کا کارنامہ ہماری اس تاریخ میں بے حد اہمیت کا مالک ہے۔ مسلم لیگ کی ساری زندگی میں ہم نے آئین پسندی کے سوا اور کوئی طریقہ کار اختیار نہیں کیا، مگر آج ہم مجبور ہو چکے ہیں اور ہمیں اضطراری حالت میں یہ پوزیشن لینی پڑی ہے۔ آج ہم آئینی طریقہ کار کو الوداعی سلام عرض کر رہے ہیں۔ برطانیہ اور کانگریس دونوں کے ہاتھ میں ایک ایک پستول ہوا کرتا تھا، برطانیہ کے ہاتھ میں حکومت اور اسلحے کا اور کانگریس کے ہاتھ میں عمومی جدوجہد اور عدم تعاون کا۔ آج ہم نے بھی ایک پستول بنا لیا ہے جسے استعمال کرنے کے لیے ہم تیار ہو چکے ہیں۔ قرارداد کی منظوری کے بعد کونسل نے مسلم لیگ کی مجلس عمل کو ڈائریکٹ ایکشن کا پروگرام مرتب کرنے کا حکم دے دیا۔